امن و اما کے پھول کھلتے ہیں، ہمارا کام ہے انسان کو انسان بنا دینا۔ صدر باوقار، حکم صاحبان اور سامعین کرام، آج میری تقریر کا موضوع ہے اسلام امن و سلامتی کا مذہب۔ حضرات، اسلام پوری انسانیت کے لیے امن و امان کا مذہب اور قیام امن کا داعی ہے۔ اسلام سلم سے بنا ہے، جس کے معنی ہے امن و سلامتی۔ قرآن مجید کی سورہ حشر میں اس مذہب کو بنانے والے اللہ کا نام السلام اور المؤمن آیا ہے، جس کے معنی ہے سراسر سلامتی اور امن دینے والا۔ اس امن و سلامتی والے مذہب کو پھیلانے والے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لعن طعن کے لیے نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ مذہب اسلام کے ماننے والے امن و امان کا مشعل لے کر، اس امن و سلامتی والے مذہب کو ماننے والے امن و امان کا مشعل لے کر حقیقی دہشت گردوں کو بے نقاب کر دے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کو امن و سلامتی اور سکون و شانتی کا گہوارہ بنایا ہے۔ اس کی پوری تاریخ امن و سلامتی کے عملی واقعات سے لبریز ہے۔ معاہدہ حلف الفضول ہو یا صلح حدیبیہ کی شرطیں، خطبہ فتح مکہ ہو یا حجۃ الوداع کا پیغام، ذمیوں اور اہل کتاب کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو یا قیدیوں کے ساتھ بہتر سلوک، ہر جگہ امن، انسانیت اور محبت کی اعلیٰ مثال ملتی ہے۔ خاص طور سے عقیدہ توحید، احترام انسانیت، وحدت انسانی، اتفاق و اتحاد، رواداری، اخوت و مساوات اور جہاد فی سبیل اللہ اور عدل انصاف کے وہ جلی عناوین ہے جن کے وضاحت کے بعد اسلام کا تصور امن واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ آئیے تسلسل کے ساتھ ان جلی عناوین پر نظر ڈالتے ہیں۔ حضرات، عقیدہ توحید انسانی شرف و عظمت، امن و سلامتی کا سنگ بنیاد ہے۔ عقیدہ توحید پر قائم رہنے والے اللہ کے نیک بندے دنیا و آخرت میں امن و سلامتی کے ساتھ رہیں گے اور موت کے وقت ان کے ساتھ امن و سلامتی کا معاملہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم۔ اسی طرح احترام انسانیت کا تصور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنا خلیفہ بنایا، اس کو کائنات کے سب سے قابل احترام ہستی قرار دیتے ہوئے فرمایا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یہی نہیں بلکہ خالق کائنات نے ناحق طریقے سے ایک جان کے بھی ضائع ہونے پر اس کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیا، اور ایک جان کے بھی حفاظت کو اس کو ساری انسانیت کی حفاظت بتایا۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ وطنیت، قومیت، عصبیت اور لسانیت کی بنیاد پر جب بھی اعلیٰ و ادنا کا معیار قائم کیا گیا تو دنیا میں بدامنی پھیلی۔ مذہب اسلام نے ان تمام باتوں کو ختم کر کے فوقیت کا معیار اچھے کردار اور تقوی و پرہیزگاری کو قرار دیا اور فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کون نہیں جانتا کہ کسی بھی خطے کے امن و امان کا سب سے بڑا خطرہ نہ اتفاقی و اختلاف و انتشار سے ہوتا ہے۔ اتفاق و اتحاد امن و امان کا سب سے بڑا ضامن ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں اختلاف نہ کیا کرو، تم سے پہلے لوگ اختلاف ہی کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ جب کسی سماج میں رواداری کا فقدان ہوتا ہے تو لوگ تنگ نظری کے شکار ہو جاتے ہیں، تب بدامنی پھیلتی ہے، اور اس کے مقابلے میں جب کسی معاشرے کے اندر انسانی رواداری کو فروغ دیا جاتا ہے تو اطمینان و سکون کا ماحول بنتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ حاضرین کرام، یہ کتنا بڑا عالمیہ ہے جو دین روئے زمین پر امن و سلامتی کو قائم کرنے اور تمام انسانوں کو اخوت و محبت کی ایک لڑی میں پرونے آیا تھا۔ اس کے ماننے والے کو آج یہ صفائی دینی پڑ رہی ہے کہ اس دین کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مذہب اسلام کے ماننے والے امن و امان کا مشعل لے کر حقیقی دہشت گردوں کو بے نقاب کرتے، جنہوں نے زمانے دراز سے دنیا بھر میں دہشت مچا رکھی ہے۔ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ امن و سلامتی کے علم بردارو، اٹھو اس بلکتی اور سسکتی ہوئی انسانیت کو امن و امان کا راستہ دکھا دو، ورنہ کل گلشن تو کیا دریا تلک جل جائے گا، ورنہ کل گلشن تو کیا دریا تلک جل جائے گا، جنگلوں کی آگ سے صحرا تلک جل جائے گا، جنگلوں کی آگ سے صحرا تلک جل جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔